اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنے بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں، رہبر بجاتے ہیں۔ دو چیزیں ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینا، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ خاک کو کھا گئی خاک، اور تکبر وہی کا وہی رہ گیا۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا تو۔ وقت کے ایک تمانچے کی دیر ہے صاحب، میری فقیری کیا تیری بادشاہی بھی کیا۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سب سے بہتر ہے وہ لقمہ جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھنا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ زندگی میں کبھی خود کو کسی کا عادی نہ کرنا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی ساری برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ بہترین عاجزی تو یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنے اندر کی 10 برائیاں یاد آ جائیں۔ کسی بھی تنکے کو حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھوں میں بھی پڑ سکتا ہے۔ منافقت کے ڈسے ہوئے لوگ پھر خلوص والوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ انسان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے، انہیں توڑا اتنا ہی جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں۔ مان نہیں رکھتے، منہ پھیر لیتے ہیں اور دلچسپی نہیں لیتے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے چین ہے۔ باہر سے برتن جتنا مرضی چمکا لو، جب تک اندر سے نہیں دھوئیں گے گندا ہی رہے گا۔ یہی حالت انسان کی ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ ہمیں صرف زندگی عطا ہوتی ہے، اس میں انسانیت یا حیوانیت ہمیں خود پیدا کرنا ہوتی ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، اگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔
میں اور میرا رب روز ایک چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ آپ کے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، اور اگر لوگ رنگ بدلیں تو انہیں چھوڑ دو۔ کچھ لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو صرف اس لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز ہو۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان سب اسی رب کا ہے۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ اگر تم نے کچھ نہ بدلا تو کچھ بھی نہ بدلے گا تمہاری زندگی میں۔ توبہ قبول ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان نہ توڑیں۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے معیار پر پرکھتے ہیں، اسی لیے ضرورت بدل جانے سے رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ شکل کی خوبصورت محض آنکھوں کو بھاتی ہے، کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ نہیں ملتے۔